لیکن اگر آپ کی دعا کے اول و آخر درود پاک ہے تو پھر یہ درود آپ کی دعا کو عرش الہی تک لے جائے گا، اس میں تو زور ہی بڑھا ہے۔ تو اگر یہ دعا کو عرش الہی تک لے جا سکتا ہے تو کیا آپ کے اور میرے خیالوں کو مدینہ پاک نہیں لے کے جا سکتا؟ اعظم چشتی کے گئے تھے نا، تو اس نے کہا تھا کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اور کیونکہ ہر بندے کی اپنی ہمت ہے، ہر بندے کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اعظم چشتی تھے تو چشتی صرف دل تک ہی رہے، لیکن اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعظم چشتی دل تک ہی رہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کیونکہ حضرت محنت نہیں کرتے نا، شوق ہی نہیں ہے، وہ شوق یہ ہے کہ ادھروں بدے ادھروں نہ بدے کوئی۔ حالانکہ لکھا ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ خسارے میں ہیں، کیونکہ مومن کا قرب بڑھتا ہے، ہر روز اس کا قرب بڑھتا ہے۔ جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ تو یہاں 2 دن نہیں، یہاں تو سالوں سال ایک جیسے ہیں۔ 10 سال جدھر پہلے تھے ابھی ادھر ہی ہیں، 20 سال پہلے جدھر تھے ابھی ادھر ہی ہیں۔ ہاں یہ خواہش کرتے ہیں، ہم اکثر کہتا ہوں، وہ جو ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مصباح بھائی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ پیسے ہیں۔ مصباح بھائی صاحب کوئی ماشاء وہ جو ملتا ہے گھما پھرا کے نا وہ یہی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے مصباح بھائی صاحب کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ پیسے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ کوئی اس طرح کا وظیفہ ہو تو پھر تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے ماں پہ ہی نہ پڑھ لو۔ جی کوئی ایسا وظیفہ ہوئے تو تاڑے کو کانوں لگی ہے دو تو مصباح بھائی کو رکھ اپنا وظیفہ پڑھ لگ گا۔ بس حضرت آپ بھی سادے اور ہم آپ سے زیادہ سادے ہیں، تو اس لیے حضرت یہ ان باتوں سے نکلنا ہی ہے، جو ہے نا یہ اللہ کے رنگ ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں اس کو۔ جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے، جتنا آپ اور میں 20 روز میں کھاتے ہیں کھاتی ایک دن میں کھا جاتی ہے۔ کہتے ہیں بلو ویل کی لینتھ 96 فٹ ہے، ایک وقت میں 15 ٹن کھاتی ہے، من نہیں کلو نہیں 15 ٹن کھاتی ہے۔ 3 اگست 1984 41 سال کی عمر ہو گئی، میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ میں کسی پیر خانے یا آستانے خانقاہ پہ گیا کوئی بھینس کوئی ہاتھی کو بلو ویل ملے۔ میں نے پوچھا بھی تسی کتنے، انہوں نے کہا پوری نہیں پینڈی وظیفہ کرنا ہے، وہ بغیر وظیفے نہیں کرنا ہے، انہوں نے کھان لئی وظیفہ چاہیے۔ وہ بھائی محنت کرو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، اللہ برکت دے دے گا تمہیں۔ سورہ واقعہ پڑھو، فجر کی سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، اللہ تمہارے 2500 پاؤنڈ میں اتنی برکت دے گا، 25 لاکھ کا کام کریں گے۔ برکت کے وظیفے ہیں لیکن یہ والے وظیفے نہیں ہیں، لیکن لوگ پوچھتے ہی ہیں۔ حالانکہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کا۔ میں پڑھ رہا تھا شاید امام صحابی تھے، فرما رہے ہیں جو پہلا دور تھا لوگوں پہ غربت تھی، کوئی گھر اتنے اچھے نہیں تھے، لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں تھا، لباس کوئی اتنے عمدہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسے وظائف پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا دیدار ہو، نبی کریم علیہ السلام کا قرب بڑھے، حضور کی محبت بڑھے، اللہ کی محبت بڑھے۔ اور کہتے ہیں ہمارا دور ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس اچھے گھر ہیں، اچھا لباس ہے، اچھا کھانا ہے، کافی مال ہے، پھر بھی وظیفے پوچھتے ہیں کہ اور بڑھے۔ اس لیے حضرت ٹھیک ہے لیکن یار یہ بھی تو پوچھو، یہ پوچھتے کوئی نہیں۔ میرے حضرت صاحب نے کم و بیش 120 سال کے قریب عمر پائی، 100 سال کے قریب عمر پائی، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو میں نے کئی بار آپ کو روتے دیکھا، فرمایا کرتے تھے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے تھا منگنی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، پوچھیں مانگیں، جو سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں پوری توجہ ہو، ٹھیک ہے جی۔
یہاں بھی اور سارے سوچ ساری کھڑکیاں بند، میں پڑھ رہا ہوں، میرے محبوب کریم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ کہ ہماری کمزوری ہے روحانی کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ سے مدینہ بہت دور کر دیا، لیکن چلو میں اس پہ نہیں بولوں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، ہم نے دور کر دیا، لیکن یار یہ تو کم از کم مانو نا کہ اسکاٹ لینڈ سے مدینہ دور ہے، مدینے سے اسکاٹ لینڈ دور کوئی نہیں ہے، ادھر سے کوئی نہیں دور ہے، ادھر سے کوئی دور نہیں، دور و نزدیک دور و نزدیک سے سننے والے ہم نے دور کر دیا۔ اللہ کبھی ہمارا بھی یہ حال تھا کہ ہم بھی کہا کرتے تھے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ وہ کیفیت تھی، کچھ جذب کا غلبہ تھا، اور کرتے کیا تھے، زمین پہ نہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، پنجہ رکھنا، اور اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گٹا نہ رکھنا۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں کسی میں کو پوچھے کہ حضرت کی کری جاندے۔ وہ جب کیفیت ختم ہوئی، حضرت ہوش کی جانب واپس آئے، مسند پہ بیٹھے، وہ حضرت امیر خسرو آئے، لاڈلے تھے بڑے، سب نے کہا جی یہ راز کھلا ہے، پوچھیں حضرت کیا کر رہے تھے؟ تو امیر خسرو نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کی رحمت پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ تو یہ لیکن کیونکہ حضرت وہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اقبال نے تو کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام، لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتا ہم کیا ہیں، ہم بیوی بچے روٹی دوپہر صبح شام بیڈ، ہم ان میں سے نکل ہی نہیں سکے، اور ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، اور اس کا پھر اب کیا ہے، پیچھے بھی کیا کیا ہے، مطلب پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، خیال ہی نہیں ہمیں آ رہا۔ کبھی ہم پہ اتنی نبی کریم علیہ السلام کی عنایتیں تھیں، اتنی آپ کی رحمتیں تھیں، اتنا آپ ہم سے راضی تھے کہ آپ نے خواب میں نہیں، آپ نے حالت بیداری میں 92 بار ہمیں اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی کہ ہم نے حالت بیداری میں پوری بخاری شریف آپ سے پڑھی ہے۔ کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی کہ آپ عالم خواب میں نہیں، عالم بیداری میں ہماری تلاوت سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی کہ ہم نے جا کے معاجہ شریف میں سلام عرض کرنا تو آپ اتنی اونچی جواب عطا فرمایا کرتے تھے جس کو کئی ہزار کان سنا کرتے تھے۔ لیکن اب کبھی اتنی رحمت تھی، ہم میں بھی وہ اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ ہم نے مدینہ پاک جانا تو پھر ایسی عنایات ہوئی کہ جب ہم نے واپس آنا اور لوگوں نے پوچھنا کہ مدینہ پاک سے واپس آئے ہو کو بات سناؤ، تو پھر ہم کیا سنایا کرتے تھے، ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے۔ کبھی یہ کیفیات تھی، لیکن آج میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم مدینہ پاک سے واپس آئے تو ہمارے پاس سنانے کو کیا ہوتا ہے، یا زمزم ہوتا ہے یا ہلٹن ہوتا ہے۔ ایک حدہ وہ پیتا اوتھے گئے وہ اللہ کے بندے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تھا، زمزم یا ہلٹن نہ سنا، جن کے پاس گیا تھا کون کی بات سنا۔ آج ہمارے پاس زمزم اور ہلٹن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی ہم پہ ایسی کرم نوازیاں تھی کہ ہم نے واپس آنا اور لوگوں نے ملنے آنا تو ہم نے بتانا کیا، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ لیکن آج کیا ہے امت کے پاس، آج زمزم تے ہلٹن نہیں مل رہا، آج بکلاک ڈال رہی۔ وہ جی میں وہ ہوٹل میں تھا، کھڑکی کھولو تو سامنے گنبد نظر آتا تھا، اچھا تو اتنے سے گنبد تھلے تھی، وہ آ گئے، کمال ہو گیا تیرے تے، پتہ نہیں حضرت ہم کس طرف چل نکلے۔ میں بس وہ اقبال کا شعر پڑھ کے آگے چلا جاؤں گا، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ تمنا کوئی نہیں، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ سینہ جس سینے میں نبی کریم علیہ السلام کی تمنا موجود ہے، جس سینے میں وہ تمنا نہیں وہ سینہ کا ہے، کیونکہ
کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو۔ اور پتر جب بندہ پھر یہاں پہنچتا ہے نا، پھر دنیا بکری کچھ نہیں مانگتا شام سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، نہیں ہم اور جی مزے چکھ لو حضرت، آج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، چنگے پلے سیاڑے بیانے سارے کیوں حضرت غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ میں اس دن ادھر ہی نا ایک جنازہ ہے، میں تو ویسے بھی ذرا نہیں، میں نہیں بس ایک انہوں نے بڑا مجھے فورس کیا کہ جنازہ پڑھانا ہے پڑھانا ہے پڑھانا ہے، یار ہم نکل آئے، 2 بجے ٹائم تھا، کو راستے میں وہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر وے بند ہو گئی، ہم وہ لیٹ ہو گئے، میں نے مجھ سے کہہ دیا، میں نے کہا آپ جنازہ کر لیں، تو باقی ہم دعا کے لیے تو آ ہی رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انتظار کریں گے، 15 منٹ ہم مزید انتظار کر لیں گے، میں وہ 15 منٹ پہنچ گیا، اب میں وہ پیچھے سے آیا، مسجد کافی بڑی تھی، صفیں بن چکی تھی، تو میں نے نا خود کو چادر میں چھپا لیا کہ وہ نا تاکہ لوگ دے کے صفیں نہ توڑ دے جذبات میں، تو چلو آپ جنازہ پڑھ کے بعد میں مل لیں گے، تو میں گزر رہا تھا تو وہ 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا تھا مرنا اسی اتوار میں مر جاتا، بدھ والا دن دکان بند کر کے آنا پیا، کتنا نقصان ہو گیا، یہ حالات ہے، وہ پتہ نہیں مزید 5 سال بعد ہی آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، وہ شاید 10 سال بعد تو ایک محکمہ مارز وجود میں آئے کہ جن کو پیسے دیے جائیں گے وہ جا کے ہمیں دفنائیں گے، جو حالات چل رہے ہیں، جاندی واری کیا ڈرونا بڑے ڈردے ہاتھ نہیں لانے، جنالی تو پاپ کمائے کتنے تیرے کر دے، تو یہ پتہ نہیں پھر کیوں حضرت انہی کے پیچھے پاگل ہیں اور اللہ کے رسول کو بھولے ہوئے ہیں، انہوں نے تو یہی کرنا ہے اور کیا کریں، اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والے مناظر ہیں، مجھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آج آپ کے ادھر ہی پروگرام ہے تو ہم دفناتے ہیں، تو آپ اگر کسی کو ملانا ہے تو ملنا ہے، تو کتنے بجے آ جائیے گا، پھر ختم پاک پڑھیں گے، تھوڑی آپ گفتگو کر دیجیے گا، پھر دعا ہو جائے گی، میں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں حضرت کو کچھ دوستوں کو ملنے چلا گیا، اس ٹائم پہ میں بھی آ گیا، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے، میں نے بھی ایک بار بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دی، ختم ہوا، میں نے تھوڑی سی گفتگو کی، اب میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ ٹیبل لگا رہے تھے، ٹیبل لگ گیا، کھانا شانا چن گیا، وہ میں نے دعا کی تو سارے دوست کھانا کھانے لگے، اور میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا، میں واہ بندیا تو ان کے لیے کیا کیا کرتا رہا ہے، لیکن ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد تو کسی کو یاد ہی نہیں سارے کھانا کھا رہے ہیں، پھر مجھے محمد بوٹا گجراتی یاد آتا ہے، اس نے چیخ کے کہا تھا محمد بوٹے جھوٹا ہی جگتا، محمد بوٹے جھوٹا ہی جگتا، انہوں نے روٹی کھانی 1.5 گھنٹے بعد، تو کسی نے بھی نہیں یاد رہا، اور تو ان کے لیے اللہ کو بھی بھولا ہے، تو ان کے لیے پاک رسول کو بھی بھولا ہے، تیرے پاس ان کے لیے ٹائم ہے، ان کے لیے ٹائم ہے، اللہ کو بہت ٹائم تو نہیں مانگتا، 24 گھنٹے ہیں، 5 نمازوں کا 1 گھنٹہ بنتا ہے، 23 گھنٹے انہی کے ساتھ گزار، کس نے روکا ہے تجھے، رات آئی ہے وجعلنا نومکم سباتا، سو موڑے تم، دن آئے کام کر وجعلنا النہار معاشا، روکا تجھے کو تجھے کھانے سے روکا نہیں، کلو واشربوا، کھا پی ولا تسرفوا، کس چیز سے موڑا ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ حالات ہی ہیں کہ 23 گھنٹے ہمارے ہیں، جو 1 گھنٹہ اس کا تھا ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، ہم نے اس کا 1 گھنٹہ بھی ان کو دے دیا، لیکن جب میری باری آئی تو میرے پاس کسی کے لیے ٹائم، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں اللہ تے اللہ دے رسول دیاں یاریاں، اسی عزت سے سیانے بڑھو اور اپنی یہ کھوئی ہوئی دولت ڈھونڈو۔
وہ بھاگ سکتا ہے نہیں بھاگا جائے گا جانا واپس ہے قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة کتنے نسل اور اس دن ہمارے پلے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس تیرے لیے بڑے گناہ کیتے داڑھی نہیں رکھی تیرے لیے پف رکھتا رہا چال کو 10 نے کیے دے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کسی نے نیکی بدل میں نہیں دینی اپنی محمد بوٹے آج اٹھائی جاتے خوب پیار کرو ان سے لیکن ایسا پیار نہ کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دو اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ایمان والے خیال کریں دھیان رکھیں کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں پورا سیانے بنو خوب ان سے پیار کرو لیکن جو قرآن نے قاعدہ دیا ہے کیا ان سب کے پیار پہ اللہ اور اللہ کا رسول کا پیار غالب رہے گا یہ تو حضرت بہت مشکل ہوگی آگے جا کے محمد بوٹے آج اٹھائی انہوں نے حضرت چلے جانا ہمیں چھوڑ کے یہ چول کھان ڈے منکر نکیر نے اٹھا کے بٹھا لینا بات پھر اتھو چلنی مر ربو کا تیرا رب تیرے پتر کتنی ہیں یہ تو پوچھ نہیں تو سیالکوٹ میں تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں تھا یہ تو کسی نے پوچھ نہیں تو کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتا تھا یہ تو کسی نے پوچھ نہیں سوال کیا ہونا ہے اور صاحب یہ کوئی جب ہم دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب ہی ہمارے کان میں ڈالا گیا تھا وکری بات ہے ہم نے جواب یاد ہی نہیں کیا جب دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے ہمیں یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ تو جائیں تو بٹیں تو جٹیں تو راجا ہے تو رانی اس کو ہم نے بہت کچھ بنا ڈالا یہ تو وہ بات ہے جو 7-8 سال بعد پتہ چلی وہ بھی کسی سے لیکن جو سب سے ضروری بات تھی سب سے پہلے ہمارے کان میں وہی بات ڈالی گئی اور کہا بات بڑی ضروری ہے ایویں کوئی نہ بندہ چک لیا کوئی نیک سالے بندہ لاؤ وہ یہ بات بتایا نیک سالے بندہ آ گیا اس کو بھی حکم تھا پہلے وضو کر گل بڑی ضروری ہے نیک آ گیا سالے آ گیا وضو بھی کر رہا چل ہوں پہلے سجے کان تے دس تے اچھی دس تے ذرا ٹھہر ٹھہر کے دس اللہ اکبر لیکن اب نہیں یاد نہیں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں یاد نہیں کیا اشہد ان محمد رسول اللہ سب سے پہلے تجھے جواب ہی دیا تھا تو نہیں بات تو نہیں تجھے پوچھی جا رہی تو نے یاد ہی نہیں کیا کوئی حی علی الصلاة حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو نہیں بات تو نہیں تجھے پوچھ رہی جو تو دنیا میں ہے تو سب سے پہلے تجھے یہی بتایا تھا من ربک ما دینک اور پھر نبی علیہ السلام نے مان کنت تقول میں کہتا ہوں حضرت اتنا یاد کرو اپنا سبق کہ جب فرشتے پوچھے میں کہتا ہوں ابھی وہ صرف اتھے ہی ہو باقا کی ادائیگی نہ ہو اسی اتھے ہی بول دو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ابھی وہ ماں دی دال کی ادائیگی ہو میں ویچی بولو دین الاسلام ابھی وہ صرف پوچھے ماں کن لتک پوری گالی نہ میں ویچی بول پاما انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں اتھے ہی وچڑ کرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے آج وقت ہے آج حضرت اپنے سبق اپنے جواب یاد کرو یہ تو بڑی مشکل بات ہے آج کیونکہ حضرت مادیت پرستی کا غلبہ ہے توجہ نہیں دھیان نہیں ہے میرے نا بچپن میں خالد صاحب مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا ہمارا روڈ بن رہا تھا اور وہ نا آپ کو پتہ ہے وہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ہمارے تو وہ نا مٹی تھی ساری نا روڈ پہ اور بارش برسی تھی تو کیچڑ تھا بڑا زیادہ وہ میں دہی لے کے آ رہا تھا کہیں کو توجہ نہیں تھی میری شاید وہ میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پہ دہی بھی ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا وہ بھی گر کے کیچڑ میں مل کے ضائع ہو گیا
وہ کپڑے شپڑے بھی کیچڑ لگے، مجھے بھی کوئی 2-3 چوٹیں لگی. میں اٹھ کے نا سائڈ پہ بیٹھ کے نا تو وہ رو رہا تھا. میرے چاچا جی آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے نا وہ کہتے ہیں سلیمان کیوں رو رہے ہیں؟ چاچا جی پاؤں پھسلا اور وہ دہی گر کے ضائع ہو گیا. تو انہیں رونے والی کیا بات ہے؟ میں ابو جی کو بڑی مار پھیڑی، کہنے لگے اللہ کے بندے کوئی 1 کلو دہی کے لیے بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے. میں مجھے ابو جی کے مزاج کا پتہ ہے، مار دہی گرنے پہ نہیں پڑنی، مار اس بات پہ پڑنی ہے تھلے چکڑ سی تینوں پتہ ہی پھر تیرا دھیان کتنے. مار اس گل پہ پڑنی کہ تیرا دھیان ہے کتنے دی تجھے پتہ تھا نا کیچڑ ہے کیوں دیکھ کے پاؤں گے، تیرا دھیان ہے. چاچا جی نے گارنٹی دی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پا کچھ نہیں کہہ چلتا میرے نال. چاچا جی کی گارنٹی نہیں کام ہے. چاچا جی کے سامنے میری سروس ہوئی ہے. میں ملتان بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا، پتہ نہیں حضرت کو 20 سال بعد کیسے مجھے بات یاد آئی اور بات پھر تھوڑی آگے گئی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے ڈرائیور ہوتے تھے تب میرے پیر بھائی سلمان خان صاحب، وہ آنسو دیکھ کے تو تھوڑے گھبرا گئے. انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، مجھے پوچھنے لگے حضرت کی ہے؟ میں نے ساری بات سنا دی. کہنے لگے حضرت اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میں خان جی رونا اس بات پہ آ گیا کہ 1 کلو دہی گرا کے ابو جی کے سامنے نہیں جایا جا رہا. کہتے تھے سارا کچھ ہی سٹ چڑھے ہیں، روڈ چڑھے ہیں، کل اللہ کے رسول پاک کے سامنے کی وجہ ڈالنا. کیونکہ آج حضرت خیال نہیں ہے، اپنے اپنے حال میں مست نظارے ہیں. لیکن پھر اس نے اقبال تھا، کرم تھا اس نے اگر دعا کی تو یہ نہیں کی اللہ تو رب العالمین ہے، سبحان ربی اللہ تیری شان ہے، سبحان ربی العظیم تیری شان ہے. تو نہ اقبال کا حساب لے، اگر تو اقبال کا نہیں حساب لے گا کو تیری خدائی میں فرق آ جائے گا. اتنا رب العالمین ہے لیکن وہ کہ وہ علم رکھتا تھا، اس کو پتا تھا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا تمسوا من القطاع. نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو مسئلہ یہ بن گیا کہ اہل سنت کا جو سٹیج ہے یہ شاعروں کے ہاتھ چڑھ گئی، شاعروں کے ہاتھ چڑھ گئی. ٹھیک ہے جی، علماء کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، علماء کے لیے اتنا ٹائم اور شاعروں کے لیے اتنا ٹائم. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بے عملی پروموٹ ہوئی ہے. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بے عملی پروموٹ ہوئی ہے اور رج کے پروموٹ ہوئی ہے. میں اس دن پتہ نہیں وہ میں کہیں ٹھہرا ہوا تھا تو ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، میرا ہم ساتھ دینے تھے، وہ بالکل ساتھ ہی دوسرے مسلک کی مسجد تھی. وہ اس طرح نکلے کہ جیسے جمعہ ادھر تھا، کیونکہ ٹائم ملتے نا وہ علم کو. ہمارے ادھر علماء کا اتنا ٹائم اور شاعروں کا، اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مسجدیں خالی، بے عملی، شاعروں کا جو دل آیا کہہ دیا، جو چاہ پڑھ ڈالا. میں نے روز حشر دا ڈرنا، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. بلکہ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. تو پھر نماز پڑھنے پڑھنے کی جب حالات یہ بنے کھڑے ہوئے تو کیونکہ علم کو ٹائم نہیں دیا. بے عملی اتنی پروموٹ ہوئی، اتنی پروموٹ ہوئی، ایسے ایسے شعر، ایسی ایسی باتیں. میں تو کہتا ہوں صاحب، میں کہتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت کا شعر بالکل حق ہے. واللہ کیا جہنم مبی نہ سرد ہوگا، لیکن ان کو نہ سناؤ. یہ پہلے کون سا ڈرتا ہے؟ یہ کو ڈرتے ہیں پہلے، اور تم ان کو دلیر کر رہے ہو. وہ یہ اعلیٰ حضرت کی جوتی جا بھی نہیں میں سے کوئی ہے، نہ پڑھنے والا نہ سننے والے. اعلیٰ حضرت ہے، نہ سناؤ ان کو یہ شعر. یہ پہلے کون سا ڈرتے ہیں؟ ان کے پہلے کو جہنم کے خوف سے کو پتے پانی ہو گئے کہ تم ان کو شعر سنا کے تسلیاں دے رہے. خیر کچھ نہیں، اللہ رحمت کرے. یہ تو پہلے ہی ڈرتے کوئی نہیں، لیکن ان باتوں کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا. نبی علیہ السلام فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری کرو. نبی علیہ السلام 3 بار فرما رہے ہیں تیاری کرو، لیکن وہ نہیں سنایا گیا. شعر سنا دیا، لوکاں میں نوان ڈرایا رات قبر دی کالی. میں سنیا اتنے ہونا آنا جنہیں منہ دی کملی کالی. پہلی بات تو کہ لوگوں نے ڈرایا، اللہ خود ڈرا رہے ہیں، نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہ لوگوں نے ڈرایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ لوگوں نے ڈرایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. کیونکہ علم کو ٹائم ہی نہیں دیا آپ نے، اور اس کا پھر جو خمیازہ ہے وہ اہل سنت بھگت رہی ہے. ہم اکثریت میں ہو کے بھی اقلیت لگ رہے ہیں، مسجد خالی ہے، لیکن وہ اس لیے کوشش کریں علم کو ٹائم دیں اور آپ اپنا ایک مزاج بنائیں. حضرت کوشش کریں حضرت نیکیاں کمائیں. کوئی مہمان آیا کوئی بندے دو بندے پڑھ لے آپ، وہ یہی تو کرتے ہیں حضرت، وہ بندے پکڑ کے لاتے ہیں. وہ یار آؤ ساڑھے مولوی نہیں آئے آؤ گل سنی چاہو، وہ لے جاتے ہیں بندوں کو پکڑ کے. ہم سنی مست لوگ ہیں اینا علمہ ویچنا پا ملا کوئی ہر دی گل سنا ملا. اہل سنت نے کہا علم دی گل تو نہیں کوئی نہیں، کام کریں گے تو بڑا کام خراب ہونا ہے. میں اللہ کرے ایسے نہ ہو جو نظر سامنے واضح آ رہا ہے 5 سال بعد میں بہت کچھ عجیب و غریب دیکھ رہا ہوں. اگر اہل سنت نے ہوش نہ کی، یہ علم کی طرف واپس نہ آئے، یہ علماء کی طرف واپس نہ آئے، انہوں نے یہ جو شعر و شاعری علم پہ غالب آ چکی ہے، اگر انہوں نے یہ نہ کوئی ہوش کے نہ کھلی، کام مزید خراب ہوگا اور ہو چکا ہے. اس لیے اقبال کو پتہ تھا تو اس نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ جی نہ اقبال کا ساتھ دے گا تو کی فرق ہے. نہیں، اس کو پتہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اس کو پتہ تھا، اس نے ایسی کوئی دعا نہیں کی، بلکہ وہ کیا کہتا ہے یا اللہ جی تو صاحب لینے گے بس اینا کریں نبی علیہ السلام کے سامنے میرا صاحب لینے، اگر نبی علیہ السلام کے سامنے میرا نامہ عمال خدا میرے پلے کیا رہ جائے گا. میری تنہائیاں ٹھیک نہیں، میری راتیں پاک نہیں، میرا موبائل پاک نہیں، میری چیٹنگ پاک نہیں، میرے پلے کیا رہ جائے گا. اور حضرت صاحب جانا تو ہے لیکن وہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس جانے کو. حضرت صاحب ہمیں تو اس دن کا خیال نہیں. میں اکثر کہتا ہوں واہ نصیر الدین نصیر، اللہ آپ کے مزاج پہ رحمتوں کا نزول کرے. وہ یہاں مدینہ پاک حاضر ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں شرم اس میں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے. اس دن حضرت کی بنے گا، اس دن کیا بنے گا. اس لیے آج وقت ہے، اج وقت ہے اپنے اللہ کی طرف ہو، نبی علیہ السلام کی محبت کی چکھو تو صحیح حضرت. اور جب بھی درود پاک پڑھو پوری توجہ کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے سونے محبوب سن رہے ہیں. ماشاءاللہ جماعت کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے. میرے بچپن میں ہم جب میں جامعہ پڑھتا تھا تو 2000 اچھا ہے میں 2000 یہ تقریباً 5-6 کی بات ہے، میرے فتح گڑھ جہاں میری رہائش ہے ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان اب بھی ہے. تو تب وہاں ایک درویش بیٹھا کرتے تھے، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ. بڑا کامل مرد تھا. 17 سال انہوں نے تقریباً میرے خیال کم و پیش قبرستان میں گزارے. بس حضرت کسی کی نظر پڑی اور بزنس مین تھے، امیر آدمی تھے، بڑے رچ تھے، اور حضرت کی بالکل قبرستان کے ساتھ کوٹھی تھی. اس کو چھوڑا اور آ کے قبرستان میں ڈیرے لگا. کیونکہ جی بڑا اوکھا کام ہے بھرا میلہ چھوڑنا، یہ مردوں کا کام ہے. ہم نے پتہ کب چھوڑنا، جب چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ملتا. کسی نے منہ نہیں لگانا، کسی نے پوچھنا نہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا. میرا ایک چٹنا ہی میرے بھی رہتے آ جانا. اللہ تو کریم ہے، وہ یہ نہیں کہے گا بندے سارا کچھ کر کرا کے ساڈے گھر آ گیا. جدو آنا سی ادو تو آیا نہیں. کریم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تیرے لیے پھر بھی اس کے کرم کے دروازے کھلے ہوں گے.
لیکن ہمارے آپ بات کا غصہ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے مجبوری ہے آپ کی، آپ کرسی پہ پڑھتے ہیں، اللہ مجھے بڑا ڈر آتا ہے دیکھ کے کہ جو بندہ سجدہ ہی نہیں کر سکتا، ادو آنا کہ سجدہ نہیں کر سکتا، ادو آنا کہ رکوع نہیں جائے گا، رکوع کی دولت سے بھی محروم، سجدے کی دولت سے نہ حضرت میں اللہ کو اوڈی پہ بیٹھا سونا لگتا ہوں، نہ میں اللہ کو مرسڈیز پہ بیٹھا سونا لگتا ہوں، نہ میں اللہ کو رینج روور پہ بیٹھا سونا لگتا ہوں، نہ میں اللہ کو حضرت گوچی یا پراڈا یا ایپل ہاتھ میں پکڑے یا پہنے اچھا لگتا ہوں۔ سب سے زیادہ میں اللہ کو تب بھی اچھا لگتا ہوں جب سر سجدے میں ہو اور لبوں پہ ہو سبحان ربی الاعلیٰ، ادو آنا کہ سجدے نہیں کر سکتے، ادو آنا آج جاؤ لے لو سبحان ربی الاعلیٰ کے مزے، ہمیں کیا پتا، اگر سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ پوچھنا ہے تو حضرت سیدنا ویسے کرنی سے پوچھو، ہم تو 3 بار بھئی بس ہو جاتی ہے نا ہماری۔ حضرت اویس نے جماعت سے نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں آنا، حجرہ بند کر دینا اور خود کو مخاطب کر کے کہنا ہے اویس آج رکوع کی رات ہے، مختصر سا قیام کرنا اور رکوع میں آ جانا، اور پھر ساری رات حضرت یہی چلنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ ہم تو تھے مزے نہیں پتہ کاماں ٹوکا مارنے، سر رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مزہ ہے، وہ ایسے کرنی سے پوچھو۔ اگلی رات آنی، اندر سے دروازہ بند کرنا اور کہنا اویس آج سجدے کی رات، مختصر سا قیام، مختصر سا رکوع اور سجدے میں، اور پھر ساری رات سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، لے لو مزے حضرت، لے لو سبحان ربی الاعلیٰ کے مزے۔ اج ساوی نے کھلے راہ اے ٹو کنو کھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون، کار بیٹھے ہیں دے پینڈے مکنے نہیں۔ کئی حضرت ہماری طرح یہی کہتے رہے کل 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 کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل کل کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کل آئی نہیں اور وہ والی کل آ گئی۔ کئی حضرت ایسے گئے جن کو شیطان نے اسی طرف لگا کے رکھا، کل کل عمر تھے بھی کل کل، اور کل کل کرتے حضرت وہ والی کل آ گئی ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، کل کل کرتے وہ والی کل آ گئی، کل جنازہ ہوگا 9:30 بجے فلاں قبرستان فلاں جنازہ، وہ والی کل آ گئی۔ نہیں حضرت آج جس نے کیا نا کہ آپ پہ کل کرا گیا، ایسا مطلب انہیں کوئی بھی نہیں کرنا آج، اور آؤ اس طرف حضرت اور لو یہ مزے حضرت، لو مزے، رو اپنے اللہ میں، میرے اللہ میں نے مزہ عطا فرما، مجھے یہ چاشنی دے، مجھے یہ لطف دے، کیونکہ حضرت وہ جس پہ راضی ہوتا ہے وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پھر اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ یہ سمجھو دوستی کی ابتدا ہے، یہ سٹارٹ ہوا دوستی کا، کہ اللہ کیا کرتے ہیں جس کو اپنا دوست بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو گفٹ کیا دیتے ہیں، تحفہ کیا دیتے ہیں، تو اللہ اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتے ہیں جی، اس کے لیے اللہ اپنا ذکر آسان کر دیتے ہیں، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اور پھر جب اور کرم ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو رات کی تنہائیوں میں بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ محمد حسین بغدادی بہت بڑا نام ہوا اپنے وقت کے محدث ہیں، بہت بڑے، لیکن ساتھ کرم ہوا صوفی ٹچ بھی جا لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا میں اپنے کام زیادہ خود ہی کرتا تھا، پھر وہ صوفیات اور بڑی، کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی لونڈی خرید لے تاکہ تیرے کپڑے شپڑے وہ کر دیا کرے نا، تاکہ اور تو علم کو ٹائم دے سکے۔ کہتے میں بازار گیا، وہاں لونڈیاں بک رہی تھی، کہ لونڈی پسند آئی، میں خرید لایا، اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا، میں نے ایک ایک کمرہ اس کو دکھایا، اے بھی خالی ہے، 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 ہوتے ہوتے جب آخری کمرے کے سامنے آیا نا میں نے اس کو وہ نہیں دکھایا، مجھے کہتی محمد حسین یہ کمرہ نہیں دکھائیں گے؟ اور میں نے کہا یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن چل میں تجھے دکھا دیتا ہوں کھول کے۔ کہتے کھول کے دکھایا تو اندر گھر کا کاٹ کباٹ پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو یہی کمرہ رکھوں گی۔ اور فرماتے میں نے کہا اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے کہہ رہی ہیں میں یہ والا کمرہ رکھوں گا۔ تو فرماتے وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا
کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو یار کے ذکر سے سونے سے، کمرے یار کے ذکر سے سونے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ جو کمرے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے سونے۔ ہاں جی، یہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، ایک بے نماز ہے، تو اس ایک بے نماز کی نحوست بھی 9 نمازیوں پہ غالب آئے گی۔ لیکن ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ بندے 10 رہ رہے ہیں، ایک کی نمازی ہے، 9 بے نماز ہیں۔ گھر کاٹنے کو پڑتے ہیں، گھر کاٹنے کو پڑتے ہیں، بازار بڑے بڑے سونے ہیں، سامان بڑا بڑا آ رہا ہے، لیکن نحوستوں کے ڈیرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سامان بڑا سونا ہے لیکن یار کا ذکر۔ اب کہتے خیال آیا میرے دل میں کہ ایک لونڈی ہو کے اتنی گہری بات، کہتے پھر خیال آیا کسی عالم، کسی شیخ، کسی سید صاحب سے سنی ہوگی بات، کہتے بس اپنے کام سے کام۔ کہتے ایک رات میں مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی اور میں اٹھا، جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے اس کی سسکیوں کی اور قرآن کریم کی آواز آ رہی۔ حضرت ہم نے تو، میں کہتا ہوں بڑے بڑے جرم ہیں ہمارے، اللہ میں معاف کر دے، پتہ نہیں کیا بننا ہے، بڑی طویل فہرست ہے ہمارے جرموں کی، لیکن ان جرموں میں بہت بڑا جرم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا ہے اور ہم نے اس کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ فیس بک کی بکواسیات، انسٹاگرام کا گند غلط جمع، پتہ ہے ایک چنگی شے آنی ہے نال ہی حضرت ابو ننگی تے گندی بی آنی ہے، اس کو کھول کے پھر بھی بار بار دیکھیں گے۔ لیکن وہ قرآن کریم جہاں کبھی سورہ یاسین لکھی ہے، کہیں سورہ اخلاص لکھی ہے، کہیں سورہ مزمل لکھی ہے، کہیں سورہ فجر لکھی ہے، کہیں سورہ بقرہ لکھی ہے، خیر ہی خیر ہے، پکڑنا ثواب، دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت طویل فہرست ہے ہمارے جرموں کی، لیکن ان میں بہت بڑا جرم ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام نہیں؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، لیکن ٹائم کبھی دیکھا ہی نہیں کھول کے اس کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن کھول کے یہ کتاب الشفاء ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ بیمار ہوتے تھے نا تو 3 شفائیں اکٹھی کرتے تھے۔ کیا؟ قرآن، بارش کا پانی اور شہد۔ اور اس کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی پتھر پہ یا کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کے تو اس پہ شہد لگا کے نا اس کو بارش کے پانی میں ڈپ کر کے نہ پیتے تھے، شفا ہو جایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے، کیونکہ عرب شریف میں اتنی بارش نہیں برستی تھی، اس لیے بارش کا پانی کم میسر آتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کرنا، کوئی پتھر کا یا چمڑے کا ٹکڑا لینا، اس پہ قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنی، اس کے اوپر شہد لگانا اور اس کو چاٹ لینا، کہتے ہیں ہمیں شفا ہو جائے کرتی ہے۔ ڈاکٹر حضرت آپ کو 3 لاکھ کی دوائی بھی دے گا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں شفا ہے، وہ یہی کہے گا شفا من جانب، لیکن قرآن وہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ شہد کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس میں شفا ہے، بارش کے پانی کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس میں شفا ہے، لیکن دیکھ لو قرآن سے دوری ہے، کیسے دل دھکے کھا رہے ہیں، کہاں سے شفا پئی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کھولیں، آپ کھولیں اپنے گھروں میں قرآن کریم، دیکھیں اس کو، اس کی زیارت کریں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اور پھر اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے باتیں کریں۔ الرحمن، فرماتے وہ نا قرآن پڑھ رہی ہے ساتھ رو رہی ہے، کہتے وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا، وہ تو قرآن شریف پڑھ کے رو رہی تھی اور میں اس بات پہ رو رہا تھا۔ محمد حسین وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگتی پئی ہے، تو اتنا بڑا عالم ہو کے ستا پہ آئے۔ فرماتے وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا، قرآن پڑھے اور روئے۔ پتر قرآن تے ایسے لے پڑھیے تھے، تو پھر سرگی تے پھر قرآن دا خاص وقت ہے،
سرگی ہو سارے ستے ہو وضو کیتا ہوئے مسلح ہوئے تو کھلوتا ہے بس پڑھنے کی دیر ہے پھر دیکھ کیسے دل نرم پڑے گا اور کیسے آنکھوں سے آنسو گریں گے کیسے اللہ کا کلام ہے کیسے دل نرم پڑے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تینوں انج لگے گا ہر شے تیرے نال دی پئی ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر کدی حضرت توحید دے جام پی قرآن پڑھ کے هو اللہ الذی لا الہ الا الملک مزہ ہے القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر مزہ ہے سبحان اللہ مزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون کدی قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام کی نعت نہ واللیل اذا سجا محبوب کی زلفیں ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى کدی مزے لے ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك کدی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فرماتے وہ تو مزے لے لے کے رو رہی تھی اور میں فرماتے اس نے ختم کی نماز مناجات شروع ہوئی اور وہ مناجات کیسے کرتی ہے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا دروازہ کھولا میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن یہ نہ کہا کہ اللہ تینوں اس محبت کا واسطہ جڑی تینوں میرے نام بلکہ یہ عرض کر اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے فرماتے میں نے کہا میں بھی پھر ایسے نہیں مانوں گا دلیل دے کہ اس کو تجھ سے محبت ہے فرماتے ہیں وہ آگے سے کہہ لگی محمد حسین اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی محبت ہے تو جگہ رکھا ہے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی محبت ہے تو جگہ رکھا ہے تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا فرماتے جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے تو پھر اللہ پھر اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتے اس لیے حضرت بڑا دھیان کرو اور آؤ اس طرف حضرت میں اکثر سائیں عبدالرشید صاحب ہوئے بڑی کمال خوبصورت شخص مجھ پہ انہوں نے جو سب سے بڑا احسان کیا کہ وہ مجھے کتابوں کی دنیا سے آگے لے گئے مثال سے پہلے میں جامعہ سے گھر آیا شاید انہوں نے دیکھ لیا مجھے کہیں جاتے ہوئے میں نے بھی جا کے بیگ شیگ رکھا ہی ہے ہاتھ شاتی دھوتے ہیں دھوئے ہیں تو وہ بندہ آ گیا دروازہ کھٹ کر میں نے دروازہ کھولا تو بندہ کھڑا تھا کہنے لگی سائیں عبدالرشید صاحب تینوں بلاندے نے میں چلا گیا جاتے انہوں نے 1000 کا نوٹ مجھے تھمایا اور دیکھ کے کہنے لگے مولوی جی کو کام کہیے دکھاتے ہوئے میں 1000 کام بتائیں گا نہیں صرف ایک نہیں کریں گے نو کم کہنے لگے تو لاہور پڑھتا ہے تو تیرے راستے میں ایک مزار ہے بابا چتلی والی سرکار تو وہاں ایک درویش بیٹھے ہیں سردی بڑی ہے تو ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں تو نے میری طرف سے ان کو کمبل دے کے دینا میں نے کہا نہیں ہو جائے گا ہم لاہور گئے اس دور میں بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا تو ویسے ہی نہیں آتا لیکن کیونکہ لاہور میں ایک اچھا آپشن موجود ہے لڑنے کا وہاں ہمارے ایک دوست ہے پٹھان میں ان کے پاس گیا بڑا سونا کمبل پسند کیا انہوں نے 1000 ہی لیا کہ میں دینے لگا تو میں نے قریب 200 800 دینا
انہوں نے کہا چلو 800 دے دو، 200 جیب میں رکھے، یہ تھا کہ جا کے سیالکوٹ واپس دوں گا، سائیاں بھی خوش ہوں گی۔ ہم نے بھی نئی نئی نور الرضا پڑھی تھی، ہمیں بھی وہ نجاست غلیظہ خفیفہ یاد تھی تب، تو ہم نے کہا کیونکہ کمبل یوز ہے تو اس لیے ہم نے اس کمبل کو دھویا، مدرسے کے چھت پہ ہم نے اس کو بڑی جو ہے نا ذمہ داری سے سکھایا بھی، کوڑ نہ لے جائے۔ بدھ والے دن کمبل تیار ہو گیا، ہم رکشے پہ بیٹھے مزار چلے گئے۔ جب میں مزار میں داخل ہوا کوئی بندہ تو نہیں تھا، ایک ہی بندہ بیٹھا تھا، اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے رکھا تھا، اور مجھے ایسے لگے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں ڈھونڈنا آیا ہوں میں ہی نہیں، لیکن میں نے نہیں ایسا کچھ کیا۔ باہر ایک پانوں کی دکان تھی نا پیچھے، میں نے اس سے جا کے پوچھا، میں نے کہا یار دیکھو بابی ہوئی بندے ہیں، انہوں نے کہا یہ مزار ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی پکا بندہ نہیں ہے۔ اب وہ مغرب کے وقت ہم نے مدرسے پہنچنا تھا ہر صورت، تو کچھ سمجھ ہی نہ بات کیا ہے کہ کیا کروں۔ آخر پھر میں نے وہ کمبل لے کے نا اس کے ایسے کندھے پہ رکھ دیا اور انتظار کیا کہ یہ کوئی کلام کرے کہ بھائی کیوں کمبل رکھیا، چلو پتہ تو لگے وہی ہے کہ کوئی ہو، لیکن وہ نہیں بولے کوئی۔ میں پھر آگے ہوا اور میں نے یہ اٹھا کے نا ایسے کر دیا اور پھر انتظار کیا کہ چل کچھ بولے ہے، پھر بھی نہیں بولے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہو گیا۔ میں جب واپس جانے کے لیے مڑا نا تو انہوں نے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، تو مجھے فرمانے لگے مولوی جی کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچے وہ بھی تے دے کے جاؤ، کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچے وہ بھی تے دے کے جاؤ۔ یہ پہلی بار تھی، بڑے پڑھا سنایا، یہ پہلی بار تھی جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا، اور میں حیران رہ گیا کہ سیالکوٹ اور لاہور میں 120 کلومیٹر کا فرق ہے، لیکن 120 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی اس کو پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، اتنی دور بیٹھ کے بھی اس کو پتا ہے کہ کمبل 800 کا ہے، اتنی دور بیٹھ کے بھی اس کو پتا ہے کہ 200 میری جیب میں بڑا۔ تو پھر میں اس دن سیکھ کے آیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ان کے دیوانوں کا یہ حال ہے تو پھر ہوش والوں کا حال کیا ہوگا۔ اور قربان جاؤں جن کے غلاموں کا یہ حال ہے پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ لیکن کیا ہوا، ہم نے مدینہ دور کر دیا، ہم نے مدینہ دور نہیں ہے، دور نہیں، اس لیے اللہ سلامت رکھے، ٹائم ہو گیا کافی۔ میں گزارش کروں گا کہ کوئی ہمت کرو، اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی طرف آؤ۔ حضرت صاحب ہماری تو مجبوری ہے جی، ڈیوٹی لگی ہے، کوئی سنے نہ سنے ہم نے تو سنا نہیں سنا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک وقت آیا چپ کر، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ صرف سننے آئے ہیں، انہوں نے کانوں کا مزہ لینے اور لے کے، اس لیے داتا صاحب نے لکھا ہے سب سے مشکل کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں بیٹھے ہر بندے کو پتا ہے، سب پتا ہے، لیکن عمل کی طرف آؤ۔ میں آخری بات، ہمارے سیالکوٹ میں ایک فوتگی ہوئی، بڑی امیر شخصیت انتقال کر گئی، تو آپ کو پتا ہے ہمارے جو امیر احباب ہیں ان کا جنازہ محلے کے امام سے ہوتا نہیں، انہوں نے دل کرتا وہ اتوں ہی آئے ہوئے، تو ان کی بھی کوشش تھی کہ اس لیے وہ حضرت کے پاس آئے، حضرت مست کلندر ٹھہرے، ان کو کیا لگے گی کہ امیری غریبی سے حضرت نہیں مانے جنازے کی، وہ پھر بیچ میں کچھ اس طرح کی سفارشیں ڈلی، بندے ڈلے کے ان کہنے لگا مولوی جی پڑھائیے جنازہ۔ ہم گئے 5 منٹ پہلے پہنچ گئے، وہ لوگوں نے کہا حضور 5 منٹ ہیں گفتگو کر دیں، کیوں؟ پھر 3 منٹ رہ گئے، پھر ایک بندہ کہتا حضرت 3 منٹ ہے کوئی گل سنا دے، حضرت پھر چپ، پھر 1 منٹ رہ گیا، پھر ایک بندہ کہتا حضور 1 منٹ ہے کوئی گل سنا دے، حضرت پھر چپ، یہاں تک کہ میں خادم، مجھے نہیں اچھا لگا کہ یار 3 بار لوگوں نے کہا ساڈا کام ہی گل سنانا ہے تو پہلے سنا چڑھ دے، کیوں نہیں سنائی، لیکن نہیں سنائی کوئی، جنازہ پڑھایا، دعا کی، واپس آ گئے خان کا۔ میں نے وہاں جا کے عرض کی میں حضور 3 بار لوگوں نے کہا بات سنائیں تو سنا ہی دیتے بلا، تو کیونکہ پنجابی بولتے تھے تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی گل سنایا، میں حضور لوگوں نے کچھ سیکھ لینا سی،
فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چوک کے لے آئے سن اودے کولوں تے سکھیا کھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا ہے؟ جی سکھن والے ہوندے تے سکھاؤਣ واسطے وہ میت بہت کچھ سی، جنہوں نے میت سے کچھ نہیں سیکھا میں ان کو کیا سکھاؤں؟ اللہ کا واسطہ سکھانا نہیں۔ حضرت 20 سال ہو گئے، اللہ نے بڑی رحمتیں کی، بڑے معاملے کھولے، کیونکہ جب ہم آتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کتنے چلے یار آپ بشبائی صاحب آئے انہیں سنن چلے آئے سننا نہ بس۔ مجھے ہر روز پاکستان میں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، حضرت صاحب گاڑیاں ساری تقریباً سنی تو میں کہنا منی کیڑی ہے سنیا ہی نہیں، تینوں دیکھ کے لگتا نہیں کہ تم میری کو سنی بھی منی سنی ہی ہے۔ اس لیے حضرت صاحب فرمایا کرتے کسی کو سنانے کا چسکا ہے، کسی کو سننے کا چسکا ہے چسکا ہی ہے، لیکن گل کی اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ آج حضرت ہر بندے کو آپ پوچھیں، آپ کو ایسا اپنے لحاظ سے وہ معقول آگے سے مدلل جواب دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں۔ لیکن شیطان کے پاس بھی جواب تھا، لیکن جواب اس کا غلط تھا۔ اللہ مجھے سجدہ نہیں کیتا، کہتا انا خیر منہ، میں بہتر ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جواب اس نے بھی آگے، دلیل اس کے پاس۔ اب جس سے پوچھیں آپ کو ایسی دلیل دے گا جناب۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن میاں صاحب نے کہا تھا عذر بہانا، یہاں تک کتابوں میں خیر خواہی ہماری کی گئی ہے۔ ایک بندے کو اللہ پوچھیں گے بندے نماز نہیں پڑھی ہے، سانو یاد نہیں کیتا، کیوں ساڈے لیے ٹائم نہیں کھڑے، کیوں تو قرآن نہیں کھولیا، کیوں تو درود نہیں پڑھے؟ بندہ آگے سے کہے گا یا اللہ ویری بزی مین، بہت بزی بندہ سا، کام نہیں پڑا۔ تو اللہ آگے سے فرمائیں گے تو میرے سلیمان نہ بھی بہت بزی تھی، کی سی تیرے کو، کنی سی تیرے کو زمین؟ میں نے سلیمان علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہت دی تھی، ایک لمحہ کبھی مجھ سے معافی نہیں ہوئی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بیمار ہی گیا، یا اللہ میں تو بیمار ہی۔ اللہ فرمائے گا تم نے قرآن نہیں تھا پڑھا؟ کیا تو میرے ایوب سے زیادہ بیمار ہو گیا تھا؟ بندہ کہے یا اللہ میں تو جیل نہیں پہنچی۔ اللہ فرمائے گا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جیل میں تو 14 سال کے لیے میرے یوسف بھی گئے تھے، ایک لمحے کے لیے مجھ سے غافل نہیں ہوا۔ کوئی حضرت صاحب باننا ہوتا ہے، کوئی باننا نہیں۔ اس لیے میاں صاحب نے کہا عذر بہانا چلنا تے جو آکھے سو کریے، آخر مجھے ٹہنا ہوئے، اینڈ ٹہنا ہی نہیں، آج ٹہ جا بھائی، آخر مجھے ٹہنا ہوئے، کانوں کل کل مریے، تے لوئے 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 وہ پڑھ لے کڑیے، تھے تجھ پنڈا کرنا شام پئی بن شام، تے کر جاندی نے ڈرنا، وما علینا الا البلاغ